پیغمبروں کے جھٹلانے اور کفر و عناد کی شامت سے شاید کوئی مصیبت ان پر آئی ہوگی جس پر وہ کہنے لگے قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ بستی والوں نے پیغمبروں سے کہا کہ ہم نے تم کو منحوس پایا، جب سے تم آئے ہو شہر میں طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، اگر تم اپنے اس دعوے سے اور اپنی تبلیغ و دعوت سے باز نہ آئے تو سن لو، ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، اور بلکہ اس سے پہلے ہی تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی، طرح طرح سے ستائے جاؤ گے۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جاوے؟ بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو، یعنی تم اپنی بدبختی کے اسباب دوسروں میں ڈھونڈتے ہو، حالانکہ تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو کچھ پیش آ رہا ہے تمہارے اپنے ہی عقائد و اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم ہمیں جو منحوس ٹھہرا رہے ہو تو کیا اس گناہ میں کہ ہماری طرف سے تمہیں یاد دہانی کی گئی اور نیک و بد سے آگاہ کیا گیا؟ یہ تو عین سعادت ہے، نحوست کی چیز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم شریعت و عقل کی حدوں کو پھلانگ چکے ہو۔ شریعت کی مخالفت کی وجہ سے تم پر یہ نحوست آئی ہے، اور عقل کی مخالفت کی وجہ سے تم نے اس کا سبب غلط سمجھا ہے۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور ایک شخص اس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں۔ جس بستی میں رسولوں کو جھٹلانے کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کے آخری حصے میں ایک شخص تھا جو نبیوں پر ایمان لا چکا تھا۔ جب اس کو یہ اطلاع پہنچی کہ قوم کے آدمی پیغمبروں کی توہین و قتل کا ارادہ کر رہے ہیں تو گھبرا کر وہاں سے بھاگا ہوا آیا اور قوم کو سمجھانے لگا کہ اے میری قوم، تم ان رسولوں کی پیروی اور اتباع کرو، کیونکہ یہ بے غرض لوگ ہیں، دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، نہ کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں، اور بے غرض ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت پر بھی ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ قصے کے شروع میں اس مقام کو جس میں یہ قصہ پیش آیا لفظ قریہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جو عربی زبان کے اعتبار سے چھوٹے گاؤں کو نہیں بلکہ مطلق بستی کو کہتے ہیں، چھوٹی بستی ہو یا بڑا شہر۔ اور اس آیت میں اس مقام کو لفظ مدینہ سے تعبیر کیا جو صرف بڑے شہر ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس بستی میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ کوئی بڑا شہر تھا۔
قرآن کریم نے اس جگہ اس شخص کے نام اور حال کا ذکر نہیں فرمایا جو شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ تاریخی روایات میں ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور کعب احبار کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ اس شخص کا نام حبیب تھا۔ اس کے پیشے کے متعلق مختلف اقوال ہیں، ان میں مشہور یہ ہے کہ نجار بڑھئی تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ اب یہ مرد صالح اپنے پر رکھ کر توحید کی خوبیاں اور بتوں کی مذمت اس انداز میں کرتا ہے کہ قوم کو یہ بات ناگوار نہ گزرے۔ ارشاد ربانی ہے، وما